ایک نشانی یاد رکھ لیں جو اس حدیث میں موجود ہے۔ غیر مقلد کی دو علامتیں ہیں کہ جس سے فوراً پتہ چلے گا غیر مقلد ہے یا نہیں۔ ٹیسٹر ہوتے ہیں نا، ٹیسٹر، آپ ٹیسٹر لگائیں تو پتہ چلے بھئی بجلی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ میں آپ کو ٹیسٹر دیتا ہوں، یہ چیک ہے غیر مقلد کو چیک کرنے کا غیر مقلد ہے یا نہیں، اور کس درجے کا غیر مقلد ہے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ مجھے ایک آدمی کا اٹلی سے فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس پاکستان سے ایک فلاں نامی عالم آئے ہیں اور مسجد کی تلاش میں تھے، ہماری مسجد میں جگہ موجود تھی تو انہوں نے کہا مجھے اپنی مسجد میں امام رکھ لو۔ تو ہم نے چیک کیا تو ہمیں پتہ چلا مماتی تھا، ہم نے اس کو اپنی مسجد میں امام نہیں رکھا۔ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کو یہ کارگزاری نہیں سنا رہے کہ بہت اچھا کیا ہے، ہم آپ کو کارگزاری یہ سنا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ وہ مماتی ہے۔ ہم اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اٹلی میں ایک ٹیسٹر ہے، ہم وہ لگاتے ہیں تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے مماتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا وہ ٹیسٹر کون سا ہے؟ اس نے کہا جی مولانا محمد الیاس گھمن۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں تو پاکستان میں ہوں، سرگودا، میں اٹلی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہم نے چیک کرنا ہونا، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ بندہ ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ وہ آیا ہمارے پاس مسجد کی امامت کے لیے تو ہم نے آپ کا تذکرہ شروع کر دیا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب کے مدرسے میں ہم آئے تھے، وہ سال میں ایک بار یہاں آتے، جب پاکستان آئیں مجھے اسپیشل ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کے مدرسے میں گئے تھے، بڑا کام ہو رہا ہے، مولانا صاحب بہت اچھا کام فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم چہرہ دیکھتے رہے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ بتیاں جل رہی ہے اور بجھ رہی ہے، ہمیں محسوس ہو گیا بھی نہیں یہ بندہ ہماری امامت کے قابل نہیں۔ ٹیسٹر ہے نا۔ ابھی مفتی طیب صاحب دامت برکاتہ میرے استاد ہیں، محترم جامعہ اسلامیہ امدادیہ تشریف لائے تھے، آپ نے بیان بھی سنا تھا۔ تو ایک جگہ ہے پسرور میں ایک مدرسہ ہے، مجھے استاد جی نے فون فرمایا کہ وہ آپ کی تاریخ لینا چاہتے ہیں، ان کو تاریخ دے دو۔ میں نے کہا استاد جی آپ سے قبل مجھ سے رابطہ انہوں نے کیا ہے، لیکن جو دن انہوں نے رکھے ہیں وہ دن میرے لیے دینا بہت مشکل ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اور اگر آپ ویسے مشورے کے طور پہ فرما رہے ہیں تو میرے لیے ذرا مشکل ہے کہ میرے پاس یہ تاریخیں نہیں ہیں۔ استاد جی فرمانے لگے میں حکم نہیں دے رہا، آپ ایسا کریں ابھی جلسے پر نہیں تو پھر کسی وقت آپ وہاں گزرتے یا مستقل جا کے ان کے مدرسے میں درس قرآن دے دیں۔ میری منشا صرف اتنی ہے کہ وہ بچے ہیں تو ہمارے، لیکن انہوں نے چونکہ مماتیوں کے پاس پڑھا ہے، اس تعلق کی وجہ سے مماتی استاد وہاں آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک درس قرآن ہو گیا تو آئندہ وہ نہیں آئیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک درس آپ وہاں پہ دے دیں تاکہ ان کا آنا جانا بند ہو جائے۔ اور آپ کسی بھی اپنی مسجد و مدرسے کو صاف کروانا چاہتے ہیں، آپ میرا بیان نہ رکھیں، صرف گزرتے وہاں پہ چائے رکھ دیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کی مسجد میں نہیں آئیں گے۔ یہ یقین فرمائیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، لطیفہ نہیں سنا رہا، آپ کو انسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ آزما کر دیکھ لیں، جہاں میں جاؤں گا وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مجھے کوئی ساتھی کہنا جی میرا رحیم یار خان میں ایک سنجر آگے جگہ جلسہ تھا کہ انہوں نے صدارت ایسے عالم کی رکھ دی کہ جن کی شہرت یہ ہے کہ مماتی ہے، مجھے نہیں پتہ مماتی ہے یا نہیں، شہرت یہ ہے۔ مجھے رحیم یار خان ساتھیوں کے فون آ گیا کہ جی آپ اس جلسے میں تشریف لا رہے ہیں، میں نے کہا بالکل، میں نے وقت دیا میں آؤں گا۔ جس عالم کی صدارت مماتی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو آؤں گا۔ میں جب گیا تو میں نے پورا 1.5 گھنٹہ مسئلہ حیات النبی پر بیان کیا، اور میں نے کہا جو اس عقیدے کا قائل نہیں، اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دعا کی اور مسافہ کر وہاں سے آ گیا۔ میں نے کہا اس کے آنے پر مجھے پریشانی نہیں، اگر پریشانی ہوگی تو انہوں کی ہوگی، آئندہ پھر جلسہ رکھنا، اگر ان کی آپ صدارت رکھے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کے سنیں، مجھے تو خوشی ہے کہ میرا بیان وہ بیٹھ کے سنیں، ہم بدکنے اور دوڑنے والے نہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہماری بات ان تک بھی پہنچے۔ تو میں آپ کو ایسی نشانی بتانے لگا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا غیر مقلد ہے یا غیر مقلد نہیں۔ یہ بات آپ سمجھیں اور آگے اپنی عوام کو سمجھائیں، خود سمجھیں اور عوام کو سمجھائیں کہ غیر مقلد کسے کہتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، غیر مقلد کی پہچان 2 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، جس بات پہ اللہ کے نبی راضی ہوں، یہ ناراض ہو جائے
اور جس بات پہ اللہ کے نبی ناراض ہوں یہ خوش ہو جائے۔ غیر مقلد کی پہچان سمجھ آ گئی؟ جس بات پہ اللہ کے نبی خوش ہوں یہ ناراض ہو جائے، اور جس پہ اللہ کے نبی راضی ہوں یہ خوش ہو جائے، سمجھ لو یہ غیر مقلد ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ کیسے؟ میں اب دو چیزیں دینے لگا ہوں۔ نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برأیی، اللہ کے نبی اجتہاد کا نام سن کر خوش ہوئے یا پریشان ہوئے؟ اور اس کے سامنے مجتہد کا نام لو تو خوش ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے؟ تو مجتہد کا نام سن کے نبی پاک خوش ہوتے ہیں، اور یہ مجتہد کا نام سن کے پریشان ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کے سامنے معاذ نے کہا اجتہد برأیی، حضور نے کہا الحمدللہ 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 فرمایا، اور اس کے سامنے کو ابو حنیفہ صاحب رائے یہ کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ۔ تو جس بات پہ نبی الحمدللہ فرماتے ہیں یہ اس بات پہ استغفراللہ کہتا ہے۔ حضور خوش ہو رہے ہیں، یہ پریشان ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے غیر مقلد ہونے کی۔ نمبر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، یا اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ فلاں نے 3 طلاق دی ہے، قام غضبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے اور آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، قام غضبان، اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم کتاب اللہ سے کھیلتے ہو۔ اگر ایک بندے نے 3 طلاق اکٹھی دی ہیں تو اللہ کے نبی بیٹھے تھے، ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے، اور غیر مقلد مولوی کھڑا ہو اور اس کو جا کر بتاؤ بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، یہ خوش ہو کر بیٹھ جائے گا آؤ چائے پی لو۔ یہ کہ جا رہا ہوگا پھر بھی بیٹھ جائے گا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو طلاق کے لفظ پہ یا شیطان خوش ہوتا ہے یا غیر مقلد خوش ہوتے ہیں۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کتب حدیث کا مطالعہ فرما لیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے جب کوئی شتونگڑا آ کر کہے کہ میں نے فلاں خامد اور بیوی میں جدائی کرا دی ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ اور کوئی بندہ کہہ دے میں نے بیوی کو 3 طلاق دی ہے تو غیر مقلد خوش ہوتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ تو اجتہاد کی بات سن کے خوش ہونا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اجتہاد کی بات کو سن کے پریشان ہونا یہ غیر مقلد کا طریقہ ہے۔ 3 طلاق اکٹھی کا سن کے ناراض ہونا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور 3 طلاق اکٹھی سن کے خوش ہونا یہ غیر مقلد کا طریقہ ہے۔ یہ ٹیسٹر ہے، آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو یہ غیر مقلد ہے یا نہیں، آپ دونوں چیزیں چیک کر کے دیکھ لیں۔ جہاں غیر مقلد بیٹھا ہو اجتہاد کی باتیں شروع کر دیں، فقہ کا تذکرہ شروع کر دیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لینا شروع کر دیں، پھر آپ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا کہ ٹیسٹر کے سامنے یہ بتیاں بجھ جل رہی ہیں یا اپنی حالت پر کھڑی ہیں۔ آپ بیٹھے ہو کسی سے کہنا بھئی تو کہہ دے، ویسے کسی سے کہنا بھئی فلاں بندے نے 3 طلاق دے دی ہے، کہ مولانا صاحب بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ کھڑا ہو کر کہے گا اللہ بھی فرمائے 3 طلاق 3 ہے، نبی فرمائے 3 طلاق 3 ہے، صحابہ فرمائے 3 طلاق 3 ہے، ائمہ 4 فرمائے 3 طلاق 3 ہے، تو پتر گھبرانا نہیں، میں ہیواں نہ تینوں ایک کھڑا، تو کیوں گھبرانا ہے؟ یہ خوش ہوگا ایک بندہ پھنس گیا ہے۔ تو 2 علامتیں ذہن میں آ گئی۔ غیر مقلد کی پہچان 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جس بات پہ اللہ کے نبی خوش ہوں یہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بات پہ اللہ کے نبی ناراض ہوں یہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ نے اجتہد برأیی کہہ کے اجتہاد کی بات کی، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا اور الحمدللہ بھی کہا، اور آگے فرمایا لما یرضی رسول اللہ، لما یرضی رسول اللہ، اے اللہ میں اتنا خوش ہوں کہ میرے معاذ نے وہ بات کی ہے کہ جس سے میں نبی راضی ہو گیا ہوں۔ اور جب ایک نے 3 طلاق اکٹھے کی بات کی اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اور یہ 3 طلاق اکٹھی سنے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں